دیکھیے اسلم صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ اس وقت موجودہ حالات دیکھیں، دیکھیے اس کے بہت سارے ڈائمنشنز اس وقت ہمارے سامنے ہیں. اگر انسان بات کرے کہ کیا ہو رہا ہے، یا ایسے بات کریں کہ آفٹر ایبروگیشن آف 370 جو یہاں حالات ہیں اور جو لوگوں کی توقعات تھیں کہ جیسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ لوگوں کی معاشیت اور ان کے رہن سہن میں اس سے تبدیلی آئے گی، تو اگر آپ گراؤنڈ پر دیکھیں گے تو سچویشن زیرو ہے. آپ دیکھ لیجئے، میں بھی کافی گھومتا رہتا ہوں علاقوں میں، ڈیولپمنٹ کا کہیں نام نہیں ہے. اور اخباروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جی فلاں سیکٹری صاحب اور فلاں سیکٹری صاحب کا اس جگہ کا دورہ ہوا، اس جگہ کا دورہ ہوا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک کاغذ برائی کا کام چل رہا ہے. کاغذوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں سڑکوں کی حالت کیا ہے، پانی کی سچویشن کیسی ہے، پاور کی سچویشن کیسی ہے، یا باقی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو زیرو ہے. میرے پاس بھی کافی لوگ آتے ہیں، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ میرا دروازہ ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلا رہتا ہے. تو ہر ایک کی یہی دہائی ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. دیکھیے وہ ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک سائیکلوجی کی بات بتا دوں گا کہ جب سیاسی لوگ زمین پر ہوں یا سیاست پنپ رہی ہو، تو جو ہمارے بیوروکریٹ لوگ ہیں ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہمیں جو پوچھا جائے گا. ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے، یا اگر ایک سیاسی آدمی ہوتا ہے، اس کے لوگ کافی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سیاست مند کو ہمیشہ آن گراؤنڈ رپورٹ آتا ہے. دیکھیے آپ سیکٹریٹ میں بیٹھ کر آپ کو کاغذ پہنچتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا. اگر ہمارے کو کاغذ پہنچے، آئیے ذرا وہاں دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی سرکار ہے، یہ زیادہ میٹنگیں لے رہی ہیں اور کاغذوں میں یہ ایک ڈیولپمنٹ دکھا رہے ہیں، کاغذی طور پر یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. لیکن اگر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اگر آپ کے پاس کبھی ایک دن ہوگا، آپ میرے ساتھ چلیے، ہم پورے شہر میں جائیں گے، گاؤں میں جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے. بالکل دیکھیے بیوروکریسی نے، کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا، بیوروکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. دیکھیے آپ کے پاس اس وقت 4 ایڈوائزرز ہیں. 4 ایڈوائزرز کتنا آگے جائیں گے؟ دیکھیے ایڈوائزر یا یہ جو اس قسم کی سرکار ہوتی ہے، ان کا جو انٹرفیس ہوتا ہے ان کا آفیسر ہوتا ہے. آفیسر ان کو بولتا ہے ہم نے کیا کیا. لیکن جب ہم ہوتے ہیں، ہمارا گراؤنڈ پر آدمی ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آیا کسی جگہ روڑی پڑی، آیا کسی جگہ پانی کی پائپ لگی، آیا کسی جگہ یہ جو الیکٹرک لائن ہے وہ ریپیئر ہوئی، ٹرانسفارمر جو جل گیا تھا وہ واپس آیا. میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ ایسے بھی علاقے ہیں ہمارے کشمیر میں جن کو پچھلے 2 ماہ سے ان کا ٹرانسفارمر چینج نہیں ہو رہا ہے. اور جب بھی ہم افسران سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہے، ہمیں پتہ ہے یہ صحیح بات ہے، لیکن ہمارا جو ہم نے آرڈر دیا تھا وہ ابھی پروسیس نہیں ہوا کیونکہ کووڈ ہو گیا ہے. اب دیکھ لیجئے ہر ایک چیز کو یہ بلیم کرنا کہ کووڈ ہے. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سیاسی سرگرمیاں شروع کریں کہ تاکہ ہم کل پاور حاصل کریں، تاکہ ہم کوئی رتبہ حاصل کریں یا کوئی مقام ہمیں ملے. لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کا تو یہ فرض ہے کہ وہ علاقوں میں جائیں اور خود دیکھیں کہ کیا پرابلمز ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹوں کے لیے لوگوں کے پاس جائیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کس چیز کی بات کرنی. دیکھیے ہمیں دیکھنا ہے، دیکھیے ہمارا جو رول ہے، ایک سیاسی آدمی کا جو رول ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی پرٹیکولر ایریا ہے یا کسی جگہ کا اس کا اثر رسوخ ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں، جو علاقے اس کے ساتھ جڑے ہیں، ان کی بہتری ہو. اگر وہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ علاقوں میں جائے، لوگوں کی پرابلموں کو اجاگر کرے. بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی کیوں بات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے فلان ابھی بند ہیں، وہ کھل جائیں، وہ باہر آ جائے. اب تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے سبھی باہر ہیں، اب ایسا کوئی نہیں ہے جو باہر نہیں ہے. اگر سیاسی بات نہیں کرنی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیسے ہونا چاہیے تھا کیسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم لوگوں کی تو بات کریں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا،
یہ نظام دنیا ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے. اگر کل ہمارے ایم پی صاحبان گورنر صاحب کے پاس جائیں اور ان کو کہیں گورنر صاحب یہ ہماری مشکلات ہیں, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہر ایک چیز پر فریز لگا ہوا. دیکھیے میرا مطلب ہے کہ جو وہ ڈیٹینشنز ہیں ان سے تو تقریباً فری ہو ہی چکے ہیں. اب وقت کا یہ ہے کہ کب وہ پوری طرح سے آزاد کیے جائیں گے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. لوگوں کے پاس جانا ہے, ان سے پوچھنا ہے, اور اس کے بعد اپنی انا کو چھوڑ کر جو بھی حکومت روز ہے, جو بھی سرگنا لوگ ہیں جو کہ حکومت چلا رہے ہیں, ان سے بات کی جائے, ان سے کہا جائے کہ دیکھیے ہمیں تو پکڑا گیا تھا, ہمیں بند کیا گیا تھا کہ کبھی بولا گیا تھا کرپشن زیادہ تھی, اور کبھی بولا گیا کہ یہ کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کم سے کم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ لوگوں میں تکلیف ہے. تو تکلیف کے بارے میں اگر ہم کسی کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے, کیونکہ لوگ ابھی بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے یہاں آنے سے پہلے کافی علاقوں سے یہاں لوگ آئے تھے جو یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بڑی مشکلات ہیں, ہماری اس جو ہمارا یہ دہائی ہے جو یا ہمارے جو یہ درد ہے اس کو کسی کے پاس پہنچا. دیکھیے مجھے جو پتہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پر جب یہ 5 اگست کو جو یہ ثانیہ ہوا, اس وقت خود ہوم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹیمپریری ہو, اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے, اور اسٹیٹ ہوڈ ملنے بہت ضروری ہے. دیکھیے گپکار ڈکلیریشن جو ہوا تھا, دیکھیے سب کو لگتا ہے کہ دیکھیے گپکار ڈکلیریشن میں یہی کہا گیا تھا کہ جو اسٹیٹس کو ہے جو ہمارے پاس ہے اس کو مینٹین کیا جائے, اس پر کوئی دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا, میں اس وقت کنسرن اس لیے ہوں کہ میرے جو لوگ ہیں ان کے چہروں پر مایوسی, اس مایوسی کو دور کرنا ہے. اور یہ مایوسی دور ہو سکتی ہے جو ان کے ریپریزنٹیٹیو رہے ہیں یا جن پر ان کو اعتبار ہے, ان کو اپنی انا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, مجھے اپنی انا چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ میرے لوگوں کی خوشحالی بہا. دیکھیے ڈاکٹر فاروق صاحب کچھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو یہ تو بیٹھ کر طے کرنا چاہیے نا, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے جب بھی میں لوگوں کے بیچ میں جاتا ہوں, اگر آپ صحیح بات سننا چاہتے ہیں, دیکھیے کوئی آپ سے گول مٹول بات کرے گا, لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جینے دو, جو ہمیں حقوق ہیں ان حقوق کو پامال نہیں کیجیے, ہمیں جینے دیجیے جیسے باقی ہمارے ملک میں لوگ جی رہے ہیں. خوشحالی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ خوشحالی واپس دے دیجیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن تو آن گوئنگ پروسیس ہوتا تھا, مجھے لگتا ہے کہ آج سے پہلے بھی ہوا ہے اور آج کے بعد بھی ہوا ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ہوتا رہتا ہے, لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے چیزیں لوگوں کے دماغوں میں فیڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو امبیلنس کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ویسی کوئی بات ہے کہ امبیلنس ہو جائے. کیسے امبیلنس ہو سکتا ہے؟ الطاف صاحب وغیرہ اور ان کے جو ہم خیال ہیں انہوں نے بھی پارٹی بنائی ہے, تو آخر کار لوگوں میں ہی تو جانا ہے نا, لوگوں میں ہی تو جانا ہے نا. دیکھیے نا, اب الطاف صاحب کو لگتا ہے کہ میں تیار ہوں ایک پارٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے, تو اچھی بات ہے. کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سیکیورٹی سینیریو ٹھیک نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی ایک ہمارے, تو یہ میں کہوں گا وہ ہمارا ایک خون ہے, اس کا خون بہایا گیا بس یہ کہنے سے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہے. یہ کوئی بات نہیں ہو. آپ مجھے بتائیے یہ کیا قدم ہے؟ میں تو اس کو بزدلی مانتا ہوں کہ کوئی آ کر ایک سیاسی آدمی کو مارے. کیوں بھائی؟ اس کا ذہن کسی وچاردھارا کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ ملا ہے, تو اس کا مطلب نہیں ہے ہم اس کو ماریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں کل ووٹ لوں گا اور اس کے بعد میں لوگوں کے لیے کام کروں گا. وہ تو اس وقت ووٹوں پر دیکھا جائے گا نا کہ وہ رہے گا یا ریجیکٹ ہوگا.
تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے اس کا قتل کرنے کے لیے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں گا، دیکھیے حریت یہاں اپنا کام کر رہی ہے، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کو کسی نے نہیں مارا کہ آپ کیوں یہ آئیڈیالوجی چلا رہے ہو۔ اگر کوئی بات میں دوسرا کوئی سیاسی جماعت کا آدمی، کوئی جس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہو یا کسی آئیڈیالوجی سے متاثر وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو مار ڈالیں گے۔ بھائی سیاسی طور پر اس کے ساتھ لڑائی کیجیے، فیلڈ پر لڑائی کیجیے، بہت ساری چیزیں۔ کل پنچی کا الیکشن ہے، سرپنچی کا الیکشن تھا، اس کے بعد بی ڈی سی کا الیکشن تھا، اس کے بعد ایم ایل اے کا الیکشن ہوگا، ادھر اس کے ساتھ لڑائی کیجیے۔ لیکن ایسے ناحق کسی کو قتل کرنا، آپ کو کیا لگتا ہے خدا اس سے راضی ہے؟ ایک آدمی نے بس وہ آپ کی وچاردھارا کے ساتھ نہیں، وہ آپ کے ذہنیت کے ساتھ نہیں، آپ اس کا قتل کریں گے؟ آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کل یہ مدد کرے گا، جو بھی آپ کہتے ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ خون ناحق بہہ رہا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟